لله أوله وآخره. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب کے علم میں ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے انسان کو بہترین اور حسین نشو و نما پر پیدا فرمایا، اور یہ بھی حق تعالی جل شانہ کے حکم سے ہم جانتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ نے اس انسان کو اپنی پوری توجہ سے، پورے غور سے اور بہترین اور حسین نشو و نما پر پیدا فرمایا. حق تعالی جل شانہ کی یہ تعریف جو اس نے انسان کے حق میں بیان فرمائی، اس تعریف کو سن کر یہ بات صاف واضح ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے اس انسان میں کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہیں چھوڑی ایک مخلوق ہونے کی حیثیت سے. اور یہ بھی بات ہم حق تعالی جل شانہ کے حکم سے جانتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ نے اپنے بعد اگر کسی کو سب سے محترم بیان کیا ہے تو وہ مخلوق انسان ہے جسے ہم اشرف المخلوقات کہتے ہیں. حق تعالی جل شانہ نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور اس ساری کائنات کو بھی پیدا فرمایا، مگر اس ساری کائنات کے اندر حق تعالی جل شانہ نے ایک بات قرآن میں اس طرح سے بیان فرمائی کہ اگر ہم اس ساری کائنات کو سمیٹ دیتے ہیں تو پھر ایک انسان بن جاتا ہے، اور اگر ایک انسان کو ہم بکھیر دیتے ہیں تو ساری کی ساری کائنات بن جاتی ہے. اب اس بات سے تو یہی بات ثابت ہوئی کہ ساری دنیا ایک طرف ہے اور حق تعالی جل شانہ کا بنایا ہوا ایک انسان ایک طرف ہے. اب ہم انسان ہیں، بندے ہیں، حق تعالی جل شانہ میں ہی ہم سب کے اندر نفس رکھتا ہے جس وجہ سے ہم سے غلطی خطائیں سرزد ہوتی ہیں. حق تعالی جل شانہ کو ہم پسند تو آج بھی ہیں اور پسند پہلے بھی تھے اور پسند آگے بھی رہیں گے. اس وجہ سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور پیدا اس نے ہمیں فرمایا وہی بات اس کی کہ جس طرح حق تعالی جل شانہ آپ خود ہی دل بھی رکھتے ہیں، عقل بھی رکھتے ہیں. آپ خود ہی اس چیز سے اندازہ لگا لیجئے کہ جب حق تعالی جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، حق تعالی جل شانہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور حکم فرمایا کہ اے میرے ملائکہ، اللہ حکم فرماتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، میں نے آج اپنی سب سے حسین مخلوق کو تخلیق فرما دیا ہے، لہٰذا میرے بندے آدم علیہ السلام بھی سجدے میں، اے تمام کی تمام مخلوقات، اے میرے ملائکہ، تم بھی ان کے اعزاز میں سجدہ ریز ہو جاؤ، سجدہ کرو اپنے رب کو، اللہ ہی کو سجدہ کرنے کا خود اللہ نے حکم فرمایا، بندے کو نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ انہیں سجدہ کیا جائے، نہیں، ان کے اعزاز میں. اعزاز سے مراد یہ ہے کہ خدا خود اس حد تک اپنے بندے کو بنانے کے لیے خوش ہوا بنانے کے بعد کہ اس کی خوشی کا عالم تو خدا خود ہی جانتا ہے. مگر حق تعالی جل شانہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے بہترین اور حسین نشو و نما پر، حتیٰ کہ یہاں تک حق تعالی جل شانہ نے اس انسان کی تعریف بیان فرمائی کہ اے انسان، تیرے رب کے علم میں، تیرے رب کے گمان میں، تیرے رب کے خیال میں جو سب سے زیادہ حسین چہرہ تھا انسان وہ ہم نے تجھ کو عطا فرمایا. اب آپ اور ہم تو اپنے رب کے علم کا اندازہ لگا نہیں سکتے. خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ کی معرفت کا حق تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا ہوا. تب آپ خود سوچیے ہم کہاں. مگر اب آئی اس انسان کی اللہ کی بات، وہ بات جو اللہ نے اپنے بندے کے لیے بیان کی، اس میں تو کوئی رائے ہے ہی نہیں. وہ تو ہے ہی سب سے اعلیٰ ترین بات کہ انسان کی تعریف رب کر رہا ہو. یہ تو سیدھا سیدھا تعلق ہمارے سامنے ہے کہ اللہ ہے جو بندے کی تعریف کرتا ہے اور بندہ ہے جو اپنے رب کی تعریف کرتا ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ اے انسان تو میری پہچان ہے اور ہم تیری پہچان ہیں. اب تعالی جل شانہ نے ہمیں بنایا ہے اور حسین بنایا ہے، پر یہ جو نفس ہے اس وجہ سے ہم الجھ بھی گئے ہیں
بکھر بھی گئے ہیں، بھول بھی بیٹھے ہیں، اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں، مگر اب بات یہ ہے کہ وہ کون سے ایسے بندے ہیں اللہ کے جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ آپ غور کیجئے، ہمارے اپنے اندر بھی یہ حال ہے، اگر ہم اپنے اندر جھانکیں تو ہمارا حال یہ ہے کہ جب تک ہم پر کوئی پریشانی یا مشکل نہ آئے تب تک ہم اپنے رب کو یاد نہیں کرتے۔ یہ ہمارے اپنے سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تو اس حد تک ہم سے محبت فرما رہا ہے کہ اسے تو ہماری اس بات پر بھی اعتراض نہیں ہے۔ کیا آپ سمجھے کہ ہم تو مطلب پہ رب کو یاد کرتے ہیں؟ یہ آپ کی اور ہماری عاجزی ہوئی، یہ احساس ہوا کہ ہم کیسے ہیں، کہ اگر ہم اپنے اندر جھانکیں کہ ہم کیسے ہیں کہ ہم مطلب پر رب کو، یہ آپ کو حیا آ گئی اپنے رب سے، اور یہ حیا بھی اس کی پاک بارگاہ میں قبول ہے۔ مگر حق تعالیٰ جل شانہ کو تو وہ رب تو ہم سے اس حال میں بھی راضی ہے، وہ رب تو ہم سے اس حال میں بھی راضی ہے کہ چلو مطلب پر صحیح آیا تو اپنے رب ہی کے پاس ہے، اور رب سے کوئی یہی بھی نہیں کہتا یہ تو لفظ میرے ہیں۔ رب تو فرما رہا ہے، حق تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، دیکھو یہ ہے میرا بندہ جو مجھ سے پلٹ کر معافی مانگنے چلا آیا، دیکھو میرے ملائکہ یہ ہے وہ بندہ جو یقین رکھتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، دیکھو ہے میرے ملائکہ یہی ہے میرا وہ بندہ جو جانتا ہے ہم اس کے مالک ہیں جو اس کو سب کچھ۔ اب آپ خود بتائیے، ایک بندہ پلٹ گیا رب کی جانب اپنے مطلب پر ہی، ہم سب آپ ہم اپنے اندر جان کر تو نہیں کہہ سکتے بڑے کامل ہوگا، نہیں، مگر ہم مطلب پر جب بھی پلٹتے ہیں تو ہماری احساس کی بات ہے، یہ تو آپ کے احساس کی بات ہے کہ آپ سوچیں کہ یار میں تو جب بھی یاد کرتا ہوں کبھی کرتا ہوں اپنے رب کو یاد کہ جب مجھے کسی قسم کی ضرورت ہو یا مجھ پر کوئی مشکل ہو یا کوئی میں پریشانی میں ہوں یا مطلب ہی ہوا مطلب، مگر حق تعالیٰ جل شانہ کی محبت تو وہ محبت ہے کہ جس میں کسی قسم کی کمی پیشی نہیں ہے، اضافہ ہے۔ اب حق تعالیٰ جل شانہ آپ خود سوچئے کہ اللہ وہ ذات ہے جو آپ کے لیے حالانکہ سارا جہان اس کی تعریف کر رہا ہے، اور اللہ ہے جو اپنے عرش پر اپنی ملائکوں کی محفل میں اپنے محترم سے محترم ملائکوں کے درمیان آپ کی اور اپنے بندوں کی تعریف بیان فرماتا ہے۔ حالانکہ کہنا چاہے تو کہہ بھی سکتا ہے کہ اے ملائکہ کہہ دو اس سے کہ یہ ہمارے اپنے مطلب پر آیا، ہم اس کی درخواست کو قبول نہیں کرتے۔ رب ہے کہہ سکتا ہے، مگر اس کے وہ خود ایسی ذات ہے کہ وہ ہٹتا ہی نہیں ہے اپنی شان سے۔ اس کی شان کیا ہے؟ اللہ کی شان ہے رحمان، اللہ کی شان ہے پیار کرنے والی ذات، اللہ ہے وہ۔ اب جو لوگ مطلب پر گئے ہیں، ہم سب کہ ہمیں بخار ہوا یا کوئی بھی چیز پریشانی ہوئی، ہم نے فوراً مصلی بچھایا اور لگ گئے اللہ کے پیچھے۔ بہت محترم بات ہے، یہ بھی حسین بات ہے کہ اللہ کے تو حسین ہی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگی، جا نماز بچھائی اور رب سے ملی۔ مگر اس سے بھی کہیں زیادہ حسین بات یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اپنے رب کے حکم سے، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر پریشانی کے وقت، مشکل کے وقت میں اور آپ اسے یاد کرتے ہوں اور وہ اس پر خوش ہوتا ہو، تو پھر ہم اپنی خوشی میں اپنے رب کو یاد کیوں نہ کریں؟ حق تعالیٰ جل شانہ تو پھر ایسا ہے کہ جو اسے اپنی خوشی میں یاد رکھے گا، حق تعالیٰ جل شانہ خود اسے اس کے غم میں دکھ تکلیفوں میں یاد رکھے گا۔ آج میں اور آپ حق تعالیٰ جل شانہ کے حکم سے اس دین کی، اس دنیا کی ہر نعمت آپ کو ہمارے پاس موجود ہے، مگر اگر ہم اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھیں اپنے اندر، تو ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی خوشی مل جائے تو ہم سب سے پہلے اگر کسی کو بھولتے ہیں تو وہ اللہ کو بھولتے ہیں۔ اللہ کو بھولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھول کا یاد ہی نہیں آ رہا اللہ کو، نہیں، اللہ کو بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ لگ گیا اپنے ایسے کام میں کہ اسی کی خبر نہ رہی کہ جس نے یہ توفیق دی، اس کی ہی یاد نہ رہی کہ جس نے یہ کھلایا پلایا، تو پھر اللہ کو بھول نہیں ہوا، وقتی طور پر ہی صحیح، مگر کیا ہی خوبصورت بات ہوگی کہ حق تعالیٰ جل شانہ آپ کو کوئی انعام دے اور آپ خوشی خوشی جائیں۔
آپ خوشی خوشی حاضر ہو اس کی بارگاہ میں، اب سجدے سجود کریں، شکرانے پڑھیں، جیسے چاہے ویسے اپنے رب کا شکر ادا کریں، تو پھر کیا ہی بات ہوگی۔ خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ساری رات قیام فرماتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ساری رات اپنے رب کے آگے کھڑے رہتے ہیں، حالانکہ آپ پر تو حق تعالیٰ جل شانہ نے جنت واجب کرتی ہے، پھر کیوں یہ سب کچھ آپ کرتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم کہ جس رب نے مجھ پر یہ احسان فرمایا تو کیا میں اس کا شکر بھی ادا نہ کروں؟ اب بات یہ ہے کہ حقیقت میں تو دل کی بات جانتا ہوں، میں تو اللہ کی بات جانتا ہوں، تو اس کی پیار کی بات کیسی ہے؟ جس رب نے آپ کو مجھ کو ہنسنے کی مسکرانے کی توفیق دی، چاہے آپ ہنستے ہو یا آپ کی آنکھ سے آنسو بہتے ہو، دونوں ہی صورتوں میں حق تعالیٰ جل شانہ آپ کے قریب ہے۔ اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ ہم اللہ کو بھول جائیں تو وہ صورت یہ ہے کہ وہ غلطی، وہ بھول، وہ چوک، وہ سب کچھ ہم میں موجود ہے، حق تعالیٰ کی ذات میں نہیں ہے۔ تو اسی لیے تو کہتا ہوں کہ حق تعالیٰ جل شانہ کو انسان یاد کرے یا نماز پڑھنے جائے یا کوئی دیگر عبادت میں مشغول ہو تو پھر وہ خوشی سے حاضر ہو، مطلب پرستی سے نہیں۔ مطلب سے بھی گئے تو گئے، نبی کے پاس گئے، اس کو اعتراض بھی ہے تو کہہ رہا ہوں ایک بات، مگر سوچئے، محسوس کیجئے، جب مطلب پر جانے پر ہمارے مطلب پر ہم رب کو پکاریں اور وہ اس پر اعتراض نہ کریں، تو جب ہم اسے خوشی میں، اگر اپنی خوشی میں پکاریں گے تو کیا وہ ہم سے خوش نہیں ہوگا؟ کیا وہ ہمیں مسکرا کر نہیں دیکھے گا؟ کیا وہ رب ہم پر فخر نہیں فرمائے گا؟ کرے گا بھی، اور کر بھی رہا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ دیکھتا ہے اپنے بندے کے جذبات کو، حق تعالیٰ جل شانہ دیکھتا ہے اپنے بندے کی جستجو، اس کی لگن کو کہ کیسا اپنے رب کے خاطر کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ اور اللہ نے تو یہی بات بیان فرمائی کہ اے میرے بندے، تو جیسا اپنے رب سے گمان رکھے گا ویسا ہی اپنے رب کو پائے گا۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ سے گمان رکھ لینا تو اور بات ہے، مگر حق تعالیٰ جل شانہ کے پاس دوڑ کر چلے جانا اور بات ہے، دوڑ کر وہی جائے گا۔ یا تو کسی پریشانی میں ہو یا تو پھر اس کو اپنے رب سے دل سے پیار ہو۔ جسے اللہ سے دل سے پیار ہوگا وہی ہنستے مسکرا کے اپنے رب کو یاد کرے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ وہ ذات ہے کہ جو اپنے ہر بندے سے بے انتہا محبت فرماتا ہے، چاہے اس کا بندہ مطلب پر ہی کیوں نہ ہے۔ یہ تو رب تو انہیں بھی پکار رہا ہے جو انہیں پکارتے ہی نہیں، اس کو یاد ہی نہیں کرتے۔ آپ خود ہی اس بات سے اندازہ لگا دیجیے، آپ اپنے رب کو ایک مرتبہ پکارتے ہیں، اللہ آپ کو 10 مرتبہ پکارتا ہے۔ آپ خود اس اذان سے اندازہ لگائیے، دنیا میں کتنی تعداد میں اذان ہو رہی ہے، کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا۔ میں تو جانتا نہیں، کوئی اور جانتا ہو تو اس کو پتا ہو، مگر کتنی۔ اب اذان کے معنی کیا ہے؟ خدا اپنی جانب پکار رہا ہے اپنے بندوں کو، یہی ہے۔ تو آپ خود ہی سوچئے کہ وہ رب ہے، حالانکہ وہ کہے کوئی آئے نہ آئے ہمارا کیا بنتا کیا بگڑتا۔ ویسی ہی بات ہے، دنیا میں ایک مسجد نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا۔ کوئی اسے یاد کرنے والا ہو یا نہ ہو، اللہ کی ذات کا کچھ نہیں بگڑتا۔ مگر غور کیجیے، محسوس کہ کس حد تک حق تعالیٰ جل شانہ آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو اپنی بارگاہ میں یہ سارا جہان اسی کی بارگاہ ہے۔ جہاں بیٹھ کے تم نے رب کو یاد کیا، سمجھو وہی خدا کی بارگاہ قائم ہو گئی اللہ کے حکم سے۔ مگر بات یہ ہے کہ جب خدا کسی کو نماز کی لیے پکارے تو سمجھ جاؤ اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے قدموں پر بوسہ دے، اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے قدموں پر بوسہ دے، اپنے ماتھے کو رکھے، اپنے دل کو اپنے رب کے دل سے ملائے کہ حق تعالیٰ جل شانہ چاہتا ہے۔ تو خود سوچیے کس حد تک ہم ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے رب کو پکارتے ہیں تو اس کی پوری رحمت کی توجہ بے حساب ہم سماج، اور وہ رحمت کی توجہ جو ہم اس کے قابل بھی نہیں ہیں، پھر بھی رحمان اپنی شان کو دیکھ کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے ان کے امتیوں پر اور اپنے بندوں پر رحمت شفقت کی نظر فرماتا ہے۔ ہمارے ایک پکارنے پر
اور وہ خود ہم سب کو کس حد تک پکار رہا ہے۔ آج اگر ہم نے ایک نماز پڑھی تو 4 کا پتہ نہیں، 4 پڑھی تو 1 کا پتہ نہیں، کوئی لمسم چل رہا ہے، تو غلطیاں خطائیں ہیں سب، مگر بات یہ ہے کہ ان سب کچھ کے باوجود اللہ بھی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہیں اپنی امتیوں سے۔ اور اللہ تو وہ ذات ہے جو اپنے بندوں سے ناراض نہیں ہوتا۔ حق تعالیٰ جل شانہ اپنے بندے سے ناراض نہیں ہوتا۔ وہ رب تو وہ ہے جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ بڑھ کر محبت فرماتا، اور ایسی محبت کہ جس کے لیے اللہ خود فرما رہا ہے، اللہ کے بندے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ اے انسان، دنیا تجھے اپنے مطلب کے لیے چاہتی ہے، ایک تیرا رب ہے جو تجھے تیرے خاطر چاہتا ہے۔ کوئی ہے اللہ جیسا؟ ایک اللہ ہے جو ایسی محبت فرما رہا ہے۔ اللہ کے بعد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہم سے محبت بے لوث ہماری ہی خاطر ہم جنت میں داخل ہو گئے، ہم دین دنیا قبر آخرت کی کامیابی ہمیں مل گئی۔ اس میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ فائدے تو سارے اگر ہیں تو وہ میرے اور آپ کے ہیں، اس امت کے ہیں۔ اب ہے بات کہ وہ رب جو اس حد تک فائدہ دینا چاہ رہا ہے، وہ رب جو قبر میں، آخرت میں، دین میں، دنیا میں ہر نقطے نقطے پر اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی مخلوق اس انسان کو، اپنے بندوں کو فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہے، تو پھر وہی سوال ہے کہ پھر اس رب کی بارگاہ میں خوشی خوشی بندہ حاضر کیوں نہ ہو؟ پھر ایسا کیوں نہ ہو، ایسی سوچ کیوں نہ ہو کہ اگر اللہ نے مجھے کسی قسم کی خوشی دی ہے تو میں اس خوشی کو اپنے رب کے ساتھ بانٹوں۔ اللہ سے آپ اپنی خوشی شیئر کر سکتے ہو۔ ایک شخص تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہونے۔ انہوں نے کہا اچھا، اللہ سے جا کر کہیے گا کہ میری زندگی کا جتنا بھی رزق ہے وہ مجھے آج ہی دے دے۔ اللہ نے بات مانی، اللہ نے بات سنی اور اس کی بات کو قبول فرما کر اس کو سارا رزق، اس انسان کا ساری زندگی کا اسی دن دے دیا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ سالوں بعد، کچھ ٹائم بعد، کچھ وقت بعد جب وہاں سے گزرے تو دیکھ کر حیران ہوئے کہ بھائی اسے تو اس کو زندگی کا سارا رزق مل گیا تھا، پھر اس نے یہ دیگر چل رہی ہے، یہ اتنی ساری دعوتیں ہو رہی ہیں، لنگر ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، رب سے پوچھا ہے رب آپ نے تو اسے سارا رزق دے دیا تھا، پھر یہ لنگر، یہ ساری چیزیں کہاں سے ہو رہی ہیں؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو جو میرا بندہ تھا جس نے مجھ سے اپنا رزق مانگا ساری زندگی کا، اس نے وہ رزق ہماری ہی راہ میں خرچ کر دیا۔ اب جس بندے نے ہماری راہ میں ایسا رزق، ایسے شکرانہ ادا کیا، جس نے ہمارا رزق، ہمیں اپنے نصیب کا رزق اپنے ہمارے بندوں پر خرچ کیا، پھر ہم اس کا رزق کیسے نہ اس کو اور عطا فرمائیں۔ یہ جو نصیب کی آج دنیا بات کرتی ہے، ان سے یہ سوال پوچھو جا کر کہ کیا نصیب کے محتاج ہو یا حق تعالیٰ جل شانہ ہوں گے؟ یقیناً حق تعالیٰ جل شانہ ہوں گے، اور حق تعالیٰ جل شانہ تو وہ ذات ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی ربوبیت، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ رب وہ ہے کہ جو 1 سیکنڈ کے 1/4 حصے میں نصیب بدل کر اور حسین تحریر فرما سکتا ہے، رب ہے۔ یہ اللہ کو کیا مشکل ہے کہ کسی بندے کے رزق کو، کسی کا رزق ختم ہو جائے اور وہ اس میں اور رزق لکھ دے کہ ملائکوں سے پوچھ کے حق تعالیٰ کوئی کام نہیں کرتا، وہ تو دیکھتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ حق تعالیٰ جل شانہ دیکھتا ہے اپنے بندے کے جذبات کو کہ وہ بندہ اس کا اپنے رب سے کیسا گمان رکھ رہا ہے، وہ بندہ اپنے رب کے پاس کس طرح سے چلا آ رہا ہے، وہ بندہ اپنے رب سے کیسے رجوع ہو رہا ہے، کیا طلب کر رہا ہے۔ اس طلب میں نہ ملائکہ کسی رب کے اور بندے کے بیچ آ سکتے ہیں، نہ ہی کوئی اور۔ آپ سجدے سجود کریں اور آپ سجدے میں کوئی دعا کر رہے ہو تو میں گھس جاؤں گا تو مجھ سے پوچھے گا کیا کہ بھائی تو کون ہوتا ہے اس کے بارے میں بولنے والا؟ وہ ہم سے جیسے بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھ لیا تو آپ اور ہم کیا ہے؟ ہاں گمان ہو عبادت گزاری کے ساتھ تو کیا ہی بات ہے، مگر میں تو کہتا ہوں، میرا دل تو اسی بات پر کہتا ہے جو کہہ رہا ہوں کہ جب رب کو رحمان رحیم ایسا ہے کہ ہم مطلب پہ یاد کریں،
مطلب پورا ہوا پھر بھول گیا اللہ کو، تب بھی وہ کچھ نہیں کہہ رہا، حالانکہ کہنا چاہے تو کہہ دے، لیکن ڈانٹنے کے بجائے اپنی محبت میں، اپنے بندے کی پیار میں، اس کی محبت میں الٹا اسی بندے کی تعریف اپنے عرش پر بیان کر رہا ہے کہ اے ملائکہ دیکھو میرا بندہ میرے پاس چلا آیا. اور وہ اتنی خوش ہوتا ہے اس حد تک اپنے بندوں سے کہ آپ نے سنا ہے توبہ کا معاملہ، اللہ فرما رہا ہے اپنے ملائکہ سے اے میرے ملائکہ کہ میرا عرش جو ہے اس کو سجاؤ. میں اپنے رب کی زبان سے سوچتا ہوں کہ اللہ تیرا عرش، جو تیرا عرش ہو وہ کس حد تک حسین ہوگا، وہاں کیسی چمک دمک نور ہوگا، کیا کچھ حسن ہوگا تو ہی جان. پھر بھی اس سب کچھ کے باوجود بھی اللہ اس کے حسن میں اضافہ کرواتا ہے، اپنے عرش کے حسن میں اضافہ کروا رہا ہے. اب کیوں کرا رہا ہے یہ اضافہ پتہ ہے؟ ایک وہ بندہ جس نے رب کے سامنے بیٹھ کے توبہ کی، اللہ مجھ سے فلاں نہ ہوا، یہ سب ہو گیا، مجھے معاف کر دے، میں آئندہ نہیں کرتا، اپنے حساب سے اپنے رب سے جیسی تیسی توبہ کر لی. توبہ کیا ہے؟ اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا. توبہ کیا ہے؟ جو کام غلط ہے اس کو اللہ کی رضا کے خاطر چھوڑ دینا، اس میں معافی تلافی کی. اب رب کی بات ہے، رب کو دیکھو خوش ہو رہا ہے، رب کو دیکھو مسکرا رہا ہے، اللہ کو دیکھو اپنی محبت کا اظہار فرما رہا ہے. کس طرح سے؟ اللہ فرماتا ہے اے میرے ملائکہ آج میرے عرش کو چراغا کر دو. ملائکہ پوچھتے ہیں اے اللہ کس بات کے لیے؟ حق تعالی جل شانہ فرماتا ہے کہ آج میرا فلاں بندہ گناہوں کو چھوڑ کر پلٹ کر میری طرف آ رہا ہے. اب کوئی ایک بندہ جو رب کی جانب جا رہا ہے، اس کے اعزاز میں، اس کی محبت میں، اس کی کون سی محبت؟ جو رب کو اس بندے سے ہے، نہ جانے کتنی ہوگی، تو ایک پیمانہ ہے 70 ماؤں سے بھی زیادہ. اور اتنا خوش ہوا اس کی توبہ سے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تو اے میرے بندے ہی تو تیری آنکھ میں آنسو بہتے ہیں، ندامت کے اگر پلکوں پر ٹھہر جائے بہے بھی نہ. اگر یہ ہم اپنی ہی بنائی ہوئی جہنم کی آگ پر گرائے تو جہنم کی آگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. سورج چاند کی کرنیں دیکھ لو، بارش کی بوندیں دیکھو کتنی تعداد میں برستی ہے، مگر ایک بوند سے محبت ہے آنسو سے اللہ کو. کس کی؟ یہ جو انسان کی آنکھ سے بہتا ہو. اگر ایک بوند سے اتنی محبت ہے تو پورے انسان سے کتنی محبت ہوگی. حدیث مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک مومن کی حرمت اور عزت حق تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے. اب آپ بتاؤ خود تو سوچو، دل سے، دماغ سے، خود عقل دل سب کام کرے گا. اگر اللہ سے ہاتھ ملا کر سوچ سواری جائے تو ایک نقطے ہی کی ڈھیر ہے اور سوچ یہاں سے وہاں بدل سکتی ہے. اللہ ہی سے دل لگا کر دل کی مرمت کی جائے تو رب تو رب ہے. تو خود سوچو اگر مطلب پر جانے سے پریشانی عامل پہنچ جائے، اللہ یہ کام کیوں آتا، کبھی بھی اعتراض نہیں کرتا. اور رب ایسا تھوڑی کہ لان تان کرے اپنے بندے کو، نہیں. یہ تو بندے ہیں، یہ تو بندے ہیں. ابھی یہاں پہ بیٹھا ہوا اٹھتے کو ابھی بیٹھے ہوئے آ کے دیکھیں گے تو چار بہت نیک لوگ بیٹھے ہیں، ابھی یہیں سے کوئی اٹھ کے کچھ الٹا سیدھا کر کے یہ دیکھو فوراً اس کی نماز کی طرف اشارہ، فوراً اس کو درود کی طرف اشارہ، فوراً اس کی گریبان کے طرف. تو اپنے اندر دیکھ کیا. اور رہی بات، میں تو پوچھتا ہوں میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، ہم بھی ایسے ہی دنیا دار مست رہیں گے بھی اللہ کو حکم کے جیسے ہیں ویسے ہیں. جب ہم بھی ایک دفعہ مسجد گئے کافی پہلے تو کچھ دوستوں نے کہا تو کیسے یہاں کے؟ میں تو یہ غلط سوال تم نے مجھ سے پوچھا، رب سے پوچھو اس نے کیوں بلایا اگر ہے اتنی ہمت تو. تم اور ہم جو اگر خدا کا نام لیتے ہیں تو رب کی ربوبیت کی قسم اللہ چاہتا ہے کہ وہ ہم سے تم سے اپنا نام سنے. اللہ ہر غلطی کے باوجود، اللہ جل شانہ تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں کی ہر خطا الٹی سیدھی حرکتوں کے باوجود بھی ان سے پیار فرما رہا ہے کہ بندے ہیں جو اعتراض پہ اعتراض کر رہے ہیں. لیکن یہ تو اور بات ہے ہو جانے کا کام. مگر حق تعالیٰ جل شانہ تو اللہ بھی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے امتوں سے اور اللہ بھی اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتا ہے. اللہ تو فرما رہا ہے، کہتا ہے
میرے بندو تم خیال کرتے ہو ہم اس کو قبول کرتے ہیں، تم ہماری خیال کرتے ہو ہم بھی تمہارے خیال کو، ہم بھی تمہارا خیال کرتے، تم ہمیں یاد کرتے ہو ہم بھی تمہیں یاد کرتے ہیں۔ اب بھلا اللہ کی ذات کو کیا وہ کہ کہاں وہ کہاں ہم، مگر ہے تعلق اس کو ہم سے، ہے اس کو ہم سے اپنائیت، اللہ کو بھی ہم سے اپنائیت ہے۔ اللہ ہی تو ہے ہم سب کا اپنا، جو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، رات کو سو کر گرگٹے بھی ملا رہا ہے، مگر ہم ہیں۔ اگر ہم غلطی پہ ہیں تو وہ ہم ہیں۔ اب وہ غلطی کیسی ہے؟ وہ غلطی یہی ہے کہ جو ہمیں اپنے اندر خود ہی سنوارنی ہے۔ وہ کیسے سنوارنی ہے؟ خود ہی سوچا رات کی تنہائی پہ بیٹھ کے، اللہ نے میرے ابا تو کہا کرتے تھے پورے 24 گھنٹے تمہارے ہیں دن کے، رات کو جو 24 گھنٹے میں سے 5 منٹ تم اپنے رب کو دے دو۔ اور ہے یہ بات، تم 5 منٹ کس طرح سے اللہ کو دے سکتے ہو؟ درود پڑھ کر کہ اللہ میں تیرے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، اور اس لیے کہ مجھے تو اپنے رحم کرم اور فضل سے میرے دل دماغ کو سوار دے۔ یہ دیکھو کمال، پھر دیکھو یہ نصیب، یہ لوح قلم، یہ نقطہ نقطہ خدا کا محتاج ہے۔ آپ اور ہم بھی اللہ کے محتاج ہیں ہر چیز، مگر حق تعالیٰ جل شانہ تو پیار فرماتا ہے اپنے بندوں سے۔ وہ تو اپنے بندوں سے ایسی محبت فرماتا ہے کہ بندوں کو پتہ چل جائے کہ بندے کچھ بھی نہ کریں، اسی کے بس کہیں کہ اپنا دیدار، اپنا حسن ہماری نگاہوں کے سامنے لیا، ایسے پاگل ہو گئے اس کے پیچھے ضد کرنے بیٹھے۔ مگر وہی بات کہ جب انسان کے چلے جانے پر انسان کو بندے کے ہم میں اپنے رب کو یاد کرنے پر رب کچھ نہیں کہتا، تو ہمیں تو چاہیے ہم اس کے پاس خوشی خوشی جائیں۔ جس طرح خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی کہ جس رب نے مجھ پر یہ احسان فرمایا کہ مجھ پر جنت واجب کر دی، تو میں اس کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ یہی چیز اگر ہم سنت مبارکہ سمجھ کر اپنے اندر داخل کر لیں، اپنے اندر پیدا کر لیں، کہ یہ نہیں کہتا کہ ایک دیوالا کھایا بیٹھ کا شکر ادا کرو، وہ بھی کرو الحمدللہ کہہ دو، مگر ایک وقت مقرر کر لیا جائے۔ کیسے؟ یا تو رات کی تنہائی ہوئی درود شریف پڑھ کے شکر ادا کیا، یا نفل، اور نفلی عبادت سے کروڑوں درجے بلند ہے درود شریف۔ اور سیدھی بات ہے، حکمت بھی ہے، حقیقت بھی یہی ہے کہ جن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ سب میرا رب مجھ پر کرم فضل فرما رہا ہے، وہ سب کچھ مجھے دے رہا ہے کہ جس کے میں مستحق ہوں، اور وہ سب کچھ بھی مجھے دے رہا ہے جس کا میں مستحق نہیں ہوں، تو پھر میں کیوں نہ اپنے اللہ کی یہاں میں ہاں ملاؤں؟ پھر کیوں نہ میں اپنے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام بھیجوں؟ کہ جو چیز یہ دنیا مانگتی ہے نا، یہ دنیا ہاتھ پھیلائے اللہ کی بارگاہ میں، یہ سب کچھ اللہ دینا چاہتا ہے۔ اللہ مال بھی دینا چاہتا ہے، عزت بھی دینا چاہتا ہے، سب دے گا۔ وہ نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ ہے کون ان کے سوا؟ مگر آپ کو مجھ کو اپنے دل کو سنوارنا بدلنا پڑے گا، دل کو بدلنا پڑے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے، اور کیا ہی اعلیٰ بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اللہ کی عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، میں جنت کی لالچ میں عبادت اللہ نہیں کرتا۔ صحیح کہا، میں تو اس لیے اللہ کی عبادت کرتا ہوں کہ وہ میرا اللہ ہے۔ یہ تھی محبت، اسے کہتے ہیں۔ یہ جو آج ہمارا حال ہے، یہ کرنی اتنی نیکیاں مل جائے گی، ایک میری جتنی ہوگا میرے نام میں رکھو، رب کہے ایک قبول نہیں ہونے کی، کیا مجھے ہی کہو گے بعد میں ہمیں کیا دے دیا کسی کام کی دوں؟ اور اگر کچھ بھی نہ ہوا نام اعمال میں، یعنی کیا کچھ بھی نہیں ہوا پاس، لیکن اللہ نے یہ بات بیان کی کہ ہے میرے بندو جیسا بھی ہے مجھے بہت پسند ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی خوشی سے بڑی جنت کہاں ہے؟ حق تعالیٰ جل شانہ کی دیدار سے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار مبارکہ سے حسین کون سی جنت ہے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کرو اپنے رب کی رضا کی خاطر کرو۔ جب انسان کی نیت یہ ہوگی، ایک بندے کی نیت اپنے رب کے لیے یہ ہوگی کہ اللہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں تیری رضا کی خاطر کرتا ہوں، یہ جو رحمان کی رضا ہے، اسی میں ہے اجر ثواب، اسی میں ہے برکتیں، اسی میں ہے درجات کی بلندیاں، اسی میں دین دنیا قبر اور آخرت کی رضا کی راحتیں ہیں، سب کچھ اسی میں ہے۔ مگر کرو تو یوں ہی کرو کہ اللہ تیرے خاطر،
اب مجھے کیا انعام دینا ہے میں تو جان، اور مجھے جو مانگنا ہے تجھ سے وہ تو میں مانگ کر ہی رہوں گا، پیچھے لگ جاؤ اللہ کی۔ کیا کرے گا؟ کچھ نہیں، ڈانٹ ڈپٹ تھوڑی کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ یہ تو ہم تو ایسے ہو گئے آج کے دور میں کہ ہمارے علم ہے، سب کچھ ہے، سب ہے، مگر اسی کی خبر نہیں کہ ہمیں جس کے بارے میں جس کا ہم کھا رہے ہیں، جس کا ہم پی رہے ہیں، جس کا ہم سوتے ہیں، جس کا ہم جاگتے ہیں، اسی رب کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ وہ اس کی ذات کیسی ہے، اندر سے تو کوئی کہاں کا تعلق اللہ سے۔ میں بھی 5-10 کتابیں پڑھ لوں، میں علم کی میں بھی باتیں کرنے بیٹھوں، کمال کہاں؟ کچھ نہیں۔ یہ تو بچے بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں سب، مگر بات تو یہ ہے کہ جس کا کلام قرآن پڑھتے ہیں، جس کا دین جانتے ہیں، جس کے لیے نماز کو آگے سجدہ ریز جس کے قدموں پہ ہوتے ہیں، اس رب ہی سے تعلق نہ ہوا تو پھر کس کام کی نماز، سوائے اس کے کہ جنت مل گئی۔ اور اللہ سے تعلق جو دل کا قائم ہو جائے، وہ تعلق تو وہ ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی قائم ہوتا ہے، وہ تعلق تو وہ ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی حیات رہتا ہے۔ اسی تعلق کا نام تو ہے حیات آخرت۔ یہ جو اولیاء اللہ ہیں تو جنہیں آپ اور ہم جانتے ہیں، یہ سب حیات ہیں، مگر ہماری نظروں میں نہیں ہے موجود، ہمیں سن رہے ہوں گے اور سن بھی رہے ہیں، حیات ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ جو صوفی اولیاء ہوتے ہیں وہ ملتے بھی ہیں۔ اب یہ سب کچھ انہیں کیسے ملا؟ ان کی محنت، ریاضت و مجاہدات تو میں جانتا کچھ نہیں، مگر ایسے ملا کہ یہ دل کا تعلق انہوں نے اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے قائم کیا۔ اور وہ تعلق دل کا، روح کا تعلق ہے، جس کی روح زندہ ہے، جسم مر جائے کوئی غم ہی نہیں، اور جس کا جسم زندہ ہے روح ہی مر جائے تو پھر اندر کیا ہے؟ کباڑ، کچھ بھی نہیں۔ مگر وہی بات ہے کہ میرے عزیزوں، جب تک اللہ کے بارے میں ہی نہیں پتا ہوگا تو پھر فائدہ کس بات کا؟ جب تک حق تعالیٰ جل شانہ کے پیار کی بات دل میں نہیں ہوگی، اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب اور احترام کا ہی تعلق دل میں قائم نہیں ہوگا، پھر یہ نماز کچھ بھی نہیں ہے، پھر یہ روزے کچھ نہیں ہے سوائے خالی بھوکا پیٹ گھومنے پھرنے کے، پھر یہ حج عمرت چکر لگانے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، ایک تعلق ہو، وہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جملہ سن لو، انہی سے بات ہوگا۔ میں کیا مثال دوں؟ میں تو نہیں جہنم کے خوف سے اللہ اللہ کرتا، میں تو جنت کی لالچ میں اللہ اللہ نہیں کرتا، میں تو یوں اللہ کو پکارتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں کہ وہ میرا رب ہے، وہ میرا اللہ ہے۔ کیا بات کہی! یہی کرو۔ دو وجہ ہے، دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، اس لیے تیرے سامنے حاضر ہوں، اور حاضر ہونے کا طریقہ اللہ کے سامنے کیا ہے؟ وہ طریقہ سب سے زیادہ محترم ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ نماز ہو گئے، روزے ہو گئے، زکوٰۃ، فطرہ، حج اور عمرہ کی جتنی عبادتیں دین اسلام ہے، وہ تم سب سے محترم ذات رب کی، سب سے اللہ کے بعد سب سے محترم، اللہ کے بعد سب سے محترم اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا بیان کیا وہ سب سے محترم طریقہ خدا سے تعلق جوڑنے کا، اور پھر جو بندے نے ہی تعلق جوڑ دیا، یہ سب یہ اور محترم بات ہو گئی۔ تو ہر طرف تو عزت ہے بندے کی، ہر طرف اللہ سے تعلق ہے، مگر کیا ہے؟ یہ دل بدلے، یہ دل بدلے، یہ دل بدل جائے۔ جو دل ہے، کسی دل سے نیت کا حال ہے، کسی دل سے نیتوں کا کنیکشن ہے، دماغ سے نہیں ہے، تو شیطان کا اڈا ہوتا ہے دماغ پر۔ میرا کہنا تو یہ ہے کہ اگر مشکل پریشانی کے وقت، بخار تکلیف کے وقت اللہ ہمیں یاد آ رہا ہے، بہت خوبصورت بات ہے، یہ بھی بہت، اللہ کو یہ بھی بہت پسند ہے، رب ہے، مگر اس سے کروڑوں درجے محترم بات یہ، خود آپ کو اپنی ذات کے اندر ایک تازگی، خوش مزاجی اپنے اندر محسوس ہوگی، وہ تر و تازہ ہو جائیں گے۔ کب ہوں گے؟ کہ جب آپ کہیں کہ اللہ تو مجھے خوشیاں دیتا ہے، میں اس خوشی کا بھی تیری بارگاہ میں شکر ادا کروں گا، وہ بھی خوشی خوشی، وہ اور خوش ہوگا، وہ رب ہے، وہ اور خوش ہوگا، وہ اور عطا فرمائے گا۔ اسے دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو، تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو نہیں دے گا؟ کیوں نہیں دے گا؟ رب ہے، رب
مگر کیا ہے میرا آپ کا تعلق اس سے ایسا ہو کہ میں نے اگر نماز قائم کی اللہ تیرے لیے، اب جنت میں یہ قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے تو میں جانتا نہیں، تیرے لیے پڑھی ہے۔ اب جو بندہ خود سوچو کہ جو بندہ یہ اتنا کہے اپنے رب سے کہ اللہ بھی میرے سامنے کوئی اور نہیں ہے، تو ہے، میں تو تیرے لیے آیا ہوں، تو کیا وہ رب اس کی نماز کو رد کر دے گا؟ نہیں بھی ہونے والی ہوگی قبول تو اللہ اپنی رضا کے خاطر اپنے بندے کی محبت کو قبول فرمایا کر رب ہے۔ وہ تو دل کی بات دل وہ تو جانتے نہیں، وہی کہہ رہا ہوں، علم ہے، مطلب جس کا یہ علم ہے اس کے دل کی اس کے پیار کی ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ جس دن ہو جائے گی سمجھ پھر ہے، ایک ایک نقطے کے پیچھے اللہ کی محبت رحمتیں چھپی ہوئی ہیں، اور ہر نقطہ خدا کی محبت اور اس کی رحمت میں چھپا ہے۔ دنیا کی ہر چیز، اور پھر وہی اپنے رب کی تعریف تو سنو اپنے لیے، کیا بندے اگر سارا جہان سمیٹ دوں تو ایک بنے گا انسان، اور اگر ایک انسان کو بکھیر دوں تو سارا جہان، اب اس جہان میں کیا کچھ ہے؟ سمندر ہے، سورج ہے، کرنیں ہیں، پہاڑ ہیں، ستارے ہیں، ہوائیں ہیں، بہاریں ہیں، پھول ہیں، ویران ہے، سب کچھ ہے دنیا میں، وہی سب کچھ ایک بندے کے اندر بھی ہے۔ اب بندہ تو اب چلو ایک ہے حد تک، مگر اس بندے میں بھی رب نے ایک اعلیٰ ترین قائم بات رکھی، وہ یہ ہے دل۔ وہ یہ دل رکھا، جس دل کو اس نے اپنے رہنے کا گھر کہا ہو، جس دل کو اس نے اپنے بسنے کی جگہ بیان کیا ہو، وہ دل اگر خراب ہو جائے تو پھر کس کام کا، اور اگر وہی دل سنور جائے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ یہ جو اولیاء تھے یہ کیوں تکلیف پریشانی میں بھی ہنستے تھے؟ کیوں؟ کیا وہ انسان نہیں تھے کہ انہیں تکلیف نہیں ہو؟ تکلیف وہ بھی اتنا ہی کھا رہے تھے جتنا آپ اور ہم کھاتے ہیں، زیادہ کچھ فرق نہیں۔ مگر کوئی پریشانی آئی ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ تو اور ہی عبادت میں خوشی خوشی اللہ کے ہو گئے، تو تکلیف بھی آ گئی، کچھ گھر مشکل آ گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اولیاء کی بات ہو تو صحابی، آپ کا حسن، آپ بہت خوبصورت تھے، اللہ نے آپ کو بہت خوبصورت دیا۔ شیطان نے کہا اللہ یہ تو انہیں اتنا سب کچھ دیتا ہے تو اس لیے تیرا نام لیتے ہیں۔ اب رب کہہ رہا ہے عزیز تم غلط کہہ رہے ہو، یہ ہم سے واقعی محبت کرتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں یہ اللہ نے کہا ہاں یہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے ہمارا نام لیتے ہیں، ہمیں یاد کرتے ہیں، اتنی ہماری عبادت ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اب سوچیے، اور سب سے بڑی بات تو ہے رب کسی کے بارے میں گواہی دینا تو کیا ہی بات ہو۔ وہ کہتا ہے عزیز اللہ اگر تو اجازت دیتا ہے تو پوچھ لوں، کچھ آزما کے دیکھوں، کچھ چھیڑ چھاڑ کروں، اللہ کے پاس چل اجازت۔ اس نے کسی طرح سے کوئی زخم لگوایا، کچھ کیا، اب وہ زخم بڑھتے بڑھتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حد تک بڑھ گیا کہ آپ کے جسم کا گوشت گلنے سڑنے لگ گیا، اور ایسا ہو گیا کہ وہ گر گئے۔ اب مال دولت بہت تھا، اس حد تک مال اور دولت تھا کہ بہت امیر ہوتے تھے، مدینہ منورہ کی اکثریت کی ملکیت آپ کے پاس تھی۔ لیکن جب وہ بیماری ہوئی تو مال بھی گیا، جو تھا زیورات جو کچھ تھے وہ بک گیا، بیماری کے علاج کے چکر میں بیماری ٹھیک نہیں ہوئی۔ آپ یہاں تک آ گیا کہ آپ کی بیوی جو تھی وہ گھروں میں کام کرنے لگ گئی، لوگ کوئی کھانے کے لیے دے دیتا تو کھا لیتی، نہیں ہوتا تو بھوکے۔ لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کیا، وہی آ گئی بات، لوگوں نے تو صحابہ کرام کو نہیں چھوڑا، میں اور آپ کی کہاں ہے وہ کیا ہے، ان کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا وہ بیماری بڑھتے بڑھتے مال دولت سب گیا، حصول بھی گیا، بوڑھے ہو گئے، گوشت سڑنے لگ گیا، کیڑے پڑ گئے گوشت میں۔ آپ کی بیوی گھروں میں کام کرنے لگی کہ کچھ کما کے کچھ کھائے کے کچھ ایسا ہوگا۔ لوگوں نے حتیٰ کہ تانے دینا شروع کیے، لوگ تو لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ ضرور نعوذ باللہ معاذ اللہ کوئی گناہ کیا ہوگا اس لیے یہ حال ہوا۔ تو یہ تو دنیا ہے نا، ہر چیز کو عذاب الہی جانتی ہے، رحمت الہی کی خبر کچھ نہیں ہے، دنیا کو اندھی ہے۔ جب صحابہ کرام پہ تہمت لگا سکتی ہے تو آپ اور میں کیا ہیں، آپ اور ہم کیا ہیں، کہاں کچھ بھی۔ آپ کو نماز پڑھ کے آئے، ذرا سی کیچڑ لگ جائے تو 5 کہیں گے یا پھر یہ دیکھو ناپاک گیا ہوگا اس لیے اللہ نے اس کو کیچڑ میں ڈال دیا، ہم سے پوچھو ہم نے دیکھی باہر کے رویے کیسے ہیں، لیکن وہ تو وہ تھے۔ اب حال یہ ہوا گوشت میں کیڑے لگ گئے، لوگوں نے تانے کی ضرور کوئی نعوذ باللہ کوئی گناہ کیا ہوگا اس لیے اللہ کا عذاب آ گیا۔
انہوں نے اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ میں نے کوئی ایسی خطا نہیں کی اور میں جانتا ہوں کہ اے میرے رب تو مجھے آزما رہا ہے، لہٰذا تو مجھے اس آزمائش کو کامیاب فرما دیا۔ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اپنے رب کی محبت میں نہ انہوں نے یہ نہیں کیا ہماری طرح اعتراض۔ ایک دن بیٹھے تھے، کیڑا گوشت سے نکلا اور زمین پر گر گیا۔ رب کتنی پیاری ذات ہے، رب تو رب ہے، اس سے اپنے بندوں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کیڑے کو اٹھایا اور واپس اپنی ران میں رکھ دیا گوشت پہ کہ میرے رب نے مجھے تیرا رزق بنایا ہے تو کہاں جاتا ہے مجھ کو چھوڑ کر کھا۔ اللہ فرما رہا ہے، اللہ اے عزیز اب ہم سے ہمارے بندے کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، اب نہیں ہم سے ہوتی۔ بس اللہ نے رب کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے ایوب یہ جو چھڑی ہم نے تمہیں دی ہے، یہ جو پیر ہے تمہارا، اس پیر کو زمین پر مارو۔ آپ نے اللہ سے کہا رو کر، آپ کی طاقت ختم تھی، جان نہیں تھی، آپ نے کہا ہے رب مجھ میں تو ذرا سی بھی طاقت نہیں ہے، میں کیسے ماروں؟ اللہ نے فرمایا یہ جھڑی تمہیں دے رکھی اسی کو مارو۔ جیسے ہی زمین پر آپ نے وہ چھڑی ماری، رب تو رب ہے، کہیں سے بھی کچھ بھی جاری کرنا چاہتا ہے اللہ۔ وہ زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹا، وہ ایسا وہ آب ہے، وہ کیا تھا، وہ رب کا حکم اس میں کیسا تھا اللہ کو پتا۔ وہ جیسے جیسے وہ پانی ان پر آتا گیا اللہ نے انہیں پھر سے جوان کر دیا، جوان ہو گئے۔ آپ کی بیوی کہیں کچھ کام سے کہیں کچھ اب لوٹ کر آئی تو آپ نے پوچھا کہ بھائی یہاں پر ایک جگہ ایک بوڑھے آدمی بیٹھے تھے، وہ کہاں ہے؟ وہ بوڑھے سے آدمی تھے، وہ کدھر چلے گا وہ؟ تو وہ کہتے ہیں وہ خود حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے جنہیں اللہ نے جوان کر دیا ہوتا، پر وہاں کو کہتے ہیں کہ میں ہی تو ہوں۔ اب آپ کی بیوی کو یقین ہی نہ آئے، آپ کہیں کہ بھائی وہ مذاق نہ کر، کہاں کو اور آپ کہاں ہو تو انہیں کچھ بچا نہیں تھا۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ ان پر بھی یہ پانی ڈال دو، ان پہ بھی وہ پانی ڈالا کہ دونوں کو اللہ نے جوان کر دیا۔ بات دیکھو کیسی ہے کہ جو اللہ ہے نا وہ اپنے، یہ میں نہیں کہتا کہ آپ اور ہم صحابہ کرام جیسے ہیں، یہ جو میں تو لوگوں کے منہ سے سنتا ہوں دعا کرتے ہیں نا، یہ مجھے صحابہ جیسے بناتے ہیں، میرا تو دل ہی نہیں چاہتا پلٹ کے منہ دیکھنے کا ان کا، تو کھلے عام اپنے رب سے بھی کہہ دیتا ہوں کہ اللہ یہ ہے کیا، ایمان کیا؟ کہاں صحابہ کرام، کہاں اللہ، کہاں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہاں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ مگر وہ محبت جو اللہ کو ان سے تھی ویسی محبت ہم سے بھی ہے، ویسی محبت ہم سے بھی ہے۔ یہ جو آج تو ہم ایسے بے وقار ہو گئے، عاجزی اور ناشکری کو ایسا کھول میں لیا کہ خبر ہی نہیں دی کہ ہم شکر ادا کر رہے ہیں رب کا یا اس کی ناشکری کر رہے ہیں۔ عاجزی جانتے ہو کیا ہے؟ عاجزی یہ ہے کہ اللہ آج میں جہاں بھی ہوں، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ تیرے رحم کرم اور فضل سے ہے۔ یہ سچ تم نے اپنے رب سے کہا، یہ ہوئی بات عاجزی کی کہ میرا اس میں کمال کوئی نہیں ہے اللہ۔ اور اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے اور آپ کہیں میرے پاس، اپنے آپ نے سمجھے آپ عاجزی میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، اللہ کہے گا کر بیٹھا ناشکری، یہ ہے ناشکری۔ 1 روپے کا نوالا بھی زبان پہ رکھا ہو نا، پانی کی ایک بوند بھی، تو رب کی قسم رب کا ہے وہ مال، اللہ کے حکم سے وہ تمہاری ہماری زبانوں پر چڑھا آیا، اللہ کے حکم سے وہ ہم سب پر۔ ایک آدمی سے میں ملا، اس کو دین کی کوئی بات ہوئی، اس نے کہا ہم تو دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ میں نے کہا اللہ کی یہ عاجزی اللہ کے سامنے بیان کر رہے ہو یا ناشکری؟ وہ جو اس نے تمہیں توفیق دی دین کی، اللہ کی قسم دین کا ایک نقطہ بھی جانتے ہو نا تو اس کا بھی اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ اگر اٹھا کے ابھی جہنم، اگر اٹھا کے ابھی غیر مسلم سکھ عیسائی کافر بنا دے تو کیا کرے گا کوئی؟ تو یہ کہاں کی عاجزی ہوئی؟ یہ کس نوعیت کی عاجزی ہوئی کہ میں تو دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا؟ ابے جھوٹے، اللہ کی ناشکری۔ کہنا چاہیے کہ اللہ کے حکم سے میں بہت کچھ میں جانتا ہوں، لیکن جو کچھ بھی جانتا ہوں وہ میں اپنے رب کے کرم اور فضل سے جانتا ہوں، یہ ہے عاجزی۔ اور یہ کہنا میں تو کچھ نہیں جانتا، بھائی
مجھے تو دین کا کچھ پتہ ہی نہیں، یہ پتہ ہے کیا ہے، یہ ناشکری ہے، اللہ پوچھے گا اس سے، اللہ یہ بھی پوچھ سکتا ہے میرے بندے ہم نے تجھے توفیق دی اتنی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں یہ سب کچھ جاننے کی، تو نے کیوں کہا، تو نے کیوں کہی ایسی بات کہ میں کچھ نہیں جانتا؟ میرے عزیزو، ہم تو ہمارا رب ہمیں تنہا نہیں چھوڑ رہا، اللہ آج بھی ہم سے پیار کر رہا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہم سے پیار فرما رہے ہیں، مگر وہی بات ہے کہ ہم ہوگا، ہم وہ ہوگا کہ ہم نے تو بھائی ایسا اللہ کے اپنے دین کے ساتھ ایسی ٹانگ اڑائی کہ بس الٹ سلٹ سب کچھ، پر اللہ ہے جو دل بدلنا جانتا ہے، اللہ ہے جو دل کی نیت جانتا ہے، اللہ ہے جو نصیب تقدیر ہے، ہمارے نصیب تو پہلے ہی چمک رہے تھے، جتنے یہاں درود شریف پڑھنے والے بیٹھے ہیں یا وہ تمام لوگ اس امت کے جو درود کی کثرت کرتے ہیں، اللہ کی قسم سب کے نصیب چمک رہے تھے، رب نے چار چاند اور لگا دی درود کی توفیق دے کر، اور ایسی لگا دی کہ بس جس کا ہاتھ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر پکڑ کر رب کی بارگاہ میں لے جائیں اور رب سے کہیں اللہ آپ اس کو بخش دیں، بخشوائیں اس کو، تو کیا نصیب، تو کیا ہی اعلیٰ بات ہوئی، اعلیٰ بات تو یہ ہے رب وہ ذات ہے، رب کہ جو اپنے بندے کو نقطے پہ ہی معاف فرما دے، رب، اور پھر جب وہ نقطے پر اپنے بندے کو معاف کر سکتا ہے تو جس کو وہ اپنا عمل پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنی ہاں میں ہاں ملانے کی توفیق عطا فرما دے، اس کو وہ کیا کچھ دے گا، اس سے بڑا کرم کیا ہے، یہ تو بہت بڑے، یہ تو رب کے بہت کرم فضل رحم کی بات ہے کہ ہمیں اس نے اپنا عمل عطا فرما دیا، اس عمل سے تو ہم اگر اپنے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جن کو پیار ہے، ہم ان سے پیار کا اظہار کرنا چاہتے ہیں یا ان کی خدمت میں کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں، تو درود سے افضل کوئی چیز ہے ہی نہیں دنیا میں، نماز بھی نہیں ہے، نماز بھی نہیں ہے درود جیسی، کیونکہ نماز عمل بندے کا ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، درود اس سے بھی اوپر ہے، درود شریف اللہ کی ذات کا عمل ہے، جو نمازیں آپ کی قبول ہو رہی ہے درود ابراہیمی کی وجہ سے، اس میں درود رکھا ہے اور کسی کی خدماتوں کو دعا کرتا ہے کہ بار میں نماز قبول ہو جاتی ہے، وہی بات ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کھا رہے ہیں، ان کی ایک سنت پر عمل کرے تو فائدہ اپنا، نیکیاں اپنی، اجر ثواب اپنا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے میری ایک سنت کو چھوڑا وہ شخص جنتی ہے، جہنمی ہے، اور جس نے ایک وقت کو آئے گا جس نے میری ایک سنت کو بھی زندہ کیا وہ شخص جنتی ہے۔ اب جن کی حدیث پر، جن کی سنت کو تھامنے سے خدا کے محبوب بھی ہوگا، جنت بھی مل گئی، اجر ثواب بھی ملا، صحت تندرستی خوشی بھی ملی، تو پھر ان جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کیوں نہ پڑھیں؟ پڑھ رہے ہیں خدمت مبارکہ میں درود و سلام، فائدہ اپنا ہی ہوگا، فائدہ اپنا ہوگا، دن رات ہر منٹ ہر سیکنڈ درجات بلندی ہو رہی، یہ جو رب کہتا ہے نا 10 مرتبہ 10 درجات کو بلند فرماؤں گا، وہ ایسا بلند فرماتا ہے کہ اگر اس بارے میں راز میں بیان کر دوں تو آپ کو دل ہی پھٹ جائے، عقل ہی کام نہ آئے، ضرور ہے رب کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دینا، اللہ کی رحمت کی چادر میں خود کو سمیٹ پانا، درود کیا کچھ ہے درود کے پیچھے، درود تو وہ چیز ہے دنیا کو بھی خبر ہی نہیں ہے، اگر اس کی رحمتوں پر یہ درود میں اللہ نے کیا کچھ انعامات، کیا کچھ راز چھپائے رکھے ہیں، اگر یہ سوچو رمضان کا جو روزہ ہے اس کے ہر ایک روزے میں 70 ہزار قسم کے راز رکھے ہیں اللہ نے، وہ روزہ جو بندے کا ہے کہ بندہ اپنے رب کے خاطر بھوکا رہ رہا ہے، اس میں ہے 70 ہزار راز، وہ اظہار محبت جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہو، اس میں کیا کچھ رکھا ہوگا رب نے؟ میں تو کہتا ہوں کہ کثرت کر لو، دین صبرے کا، دنیا صبرے کی، قبر آخرت جنت سب سمجھ جائے گی، اللہ خود استقبال کرے گا، روز محشر، ایسا ہے اللہ، بہت بڑا پیار کی بات، اللہ سے تعلق پیار کا کہ ہے نا،
میرے دل میں اپنی محبت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سب کے دلوں میں قائم اور دائم فرما دے آمین۔ اور ادب اور احترام تو پہلی ہی بات محبت سے پہلے میرے عزیزوں اللہ تو بہت خوش ہے ابھی بھی، آج بھی، ابھی بھی سب سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب پر ہے رحمان کی نظر۔ جتنی سانسیں چل رہی ہے نا درود کی محفل میں بیٹھے ہیں، جس حد تک سانسیں لے رہے ہیں، جتنی پلکیں جھپک رہے ہیں، جتنا دل دھڑک رہا ہے، ہر ایک ایک نقطے پر نیکیاں لکھ رہے ہیں ملائکہ۔ آپ کو خبر کہاں درود کی محفلیں ہم کو بھی نہیں ہے، ہمیں تو اتنی ہے جتنی رب نے توفیق دے دی۔ اب اگر اللہ اس کے حجاب ہٹا دے درود کی محفلوں میں تو ہم تو کہے کہ اللہ ہم کہاں قابل تھے ایسی محفل میں آنے کے جس کی وجہ سے عرش کا حسن اور اضافے میں آ جائے۔ ایسا ہے یہ دنیا نہیں مانتی ہوگی لیکن ہمیں پتا ہے کہ کیا اللہ جل شانہ نے رکھا ہے اس درود کے اندر کا۔ بس اللہ سے دعا کرو اور غم کے وقت بھی اللہ ہی کو یاد کرو، لیکن جب کوئی خوشی ہو تب اور اللہ کو یاد کرو کہ اللہ تو نے مجھے یہ خوشی دی ہے، اس خوشی میں برکت عظیم عطا فرما دے، یہ تو نے رزق دیا ہے ہمیں، اس رزق میں تو ہمارے رزق میں برکت عظیم عطا فرما دے۔ کہ دعا کرو اللہ کی جو صحت تندرستی تو نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے، اس صحت تندرستی میں خوشی اپنی رضا کے خاطر، اپنی خوشی کے خاطر، اپنی شان کی خاطر ہم سب کو برکت عظیم عطا فرما دے۔ پھر دیکھو اللہ تمہیں کیسے خوشی خوشی دے گا، تم خوشی خوشی مانگو وہ بھی خوشی خوشی عطا فرمائے گا تم سب کو۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب اور احترام ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور ہمیں درود کی کثرت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ذات پاک سے اچھے اور اچھی سوچ رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک باواز بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا ذکر کیجیے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک درود شریف کا لطف کیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم.
اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی تعلیم سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کو آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں سورہ الجان کی طرف سے ہزاروں کے نظارہ درود و سلام کو فقط حقیقت محبت اور نظرانہ پر پیش فرمائیے۔ اے اللہ درود شریف کی برکت شفقت رحمت حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و نبات پر شان مطابق نظر فرما دیجیے۔ اے اللہ اس درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کی اگلی پچھلی ساری کی ساری خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کے رزق میں مال میں عزت سے اگر کی برکت عظیم عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب کو پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سب سے راضی ہو جانے کے اس درود کا پڑھنا کافی ہو جائے۔ اے اللہ درود شریف کی برکت سے اور رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے ہم سب کو قابل بنا دیجیے۔ اے اللہ درود شریف کی محبت آپ ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دیجیے اور اپنی محبت اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قدر اور احترام آپ ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو بیمار ہیں ان سب کو اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ شفا عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو آپ آسانیوں میں تبدیل فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو اپنی اولادوں کے لیے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور حسین رشتے ان سب کو عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور حسین اولاد عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کو بھی نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی بھی تعلیم حاصل کرنا آپ آسان فرما دیجیے اور ہر تعلیم حاصل کرنے والوں کو اس کے امتحان میں کامیابی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنا رحم کرم اور فضل ہم سب پر خصوصیت کے ساتھ نازل فرما اور جب بھی ہم سب کا خاتمہ فرما تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اور جب بھی تیرے رحم کرم اور فضل سے ہم سب کی سانسیں رکے تو اپنے رحم کرم اور فضل سے ہم سب کو کثرت سے پڑھنا اور درود شریف پڑھنا تو ہم سب کو نصیب فرمانا۔ اللہ جو کچھ ہم نے آپ سے مانگا، جتنی بھی دعائیں ہم نے آپ سب سے آپ سے مانگی، ہماری ہر دعا درخواست کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے مبارک ہمیں دعاؤں اور درخواست کو کرنے کو قبول فرما لیجیے۔ اور جو نہیں مان سکے جس کا مانگنا ضروری تھا مجھ کو ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما لیجیے۔ آمین آمین آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم۔
اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.